والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 کرامات سے نوازے گا، 70 دنیا میں اور 30 آخرت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، ماہ رجب کا آج تیسرا جمعہ اور آج 18 رجب المرجب 1444 سنہ ہجری کا مطابق 10 فروری 2023 آج کا یہ جمعہ انشاءاللہ جو بیان ہے وہ حضرت سیدنا کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضائل و مناقب آپ کی شان، کیونکہ 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی صحابی رسول ان کا یوم عرس ہے، اور صحابہ کی شان ایسی عالی شان کہ فرمان محبوب رب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں آقا کریم کے کئی فرامین ہیں۔ سب سے بڑی بات ان کی افضلیت کی، سیدنا امیر معاویہ کی، کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ان کی شان میں کچھ ذکر کر کے ان کا اپنی آخرت اپنے لیے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ کرتا ہوں، کیونکہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع والی صاحب، جن کا آج یوم عرس بھی ہے، جامع مسجد گلزار حبیب 16 بازار گلستان اکاڑی میں جن کے عرس کی تقریب ہے، 2 روزہ ہوتی ہے، ایک کل ہو چکی ہے رات میں اور آج نماز جمعہ کے بعد ہے۔ اس میں فاتحہ میں دعا میں شامل ہوں، میری بھی نیت ہے انشاءاللہ تقریباً 3:30 بجے قریب فاتحہ اور دعا کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ 3 بجے تو جمعہ ہوتا ہے۔ تو مولانا خطیب پاکستان شفیع والی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو میں سیدنا امیر معاویہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی جو ہے نا یہ صحبت مصطفیٰ، زیادت مصطفیٰ نصیب ہونے سے بنتا ہے۔ اب کوئی زیارت کرے تو اسے صحابیت کا مقام نہیں ملے گا،
یہ عین ایمان کی حالت اور آقا کریم کی زندگی مبارکہ میں آپ جس نے زیارت کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو انشاءاللہ العزیز آج ان کے فضائلوں کے نماز جمعہ کی تیاری کے لیے میں ہر جمعہ عرض کرتا ہوں کہ جلدی آئے کریں، اور تاکہ مسجد میں رش بھی کم ہو، وضو خانے بھی کم ہو۔ این وقت پہ سب آتے ہیں تو اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی جماعت کرتی ہے، کسی کا خطبہ نکلتا ہے۔ خطبے میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ سب بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور سن رہے ہوں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر امیر معاویہ کا قرآن سے ثبوت ہوا۔ قرآن مجید میں ان کا ثبوت، کچھ باتیں اور لکھی گئی ہیں جس میں مصنف نے یہ لکھا ہے۔ تیسری بات، دو بات پہلے وہ کر چکے ہیں، تیسری بات لکھتے ہیں جو سیدھی کو ملی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تورات شریف میں اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی۔ یہ آسمانی کتاب ہے تورات جیسے ہماری قرآن مجید، اس میں ذکر سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہوا، ذکر سلطنت امیر معاویہ کا ہوا، اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پہلے پارے سورہ بقرہ میں ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ بڑی پیاری بات یہ مفسرین نے لکھی، یہ تو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور جان بوجھ کر حق بات نہ چھپاؤ۔ کہیں چھپانے کی عادت بھی ہوتی ہے کہ کچھ کہیں حق بات بولیں گے تو وہاں اگر نقصانات کے خطرہ ہیں، جیسے بالفرض کوئی ایسی بات ہوتی ہے گھر میں ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی طرف نہیں بڑھتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، دو خاندانوں میں کہیں پھٹا نہ ہو جائے تو حق بات کو چھپا کر ان کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ یعنی اے محبوب ہم نے اپنے محبوب کی جو نعتیں تورات شریف میں بیان کر کے دی ہیں، انہیں چھپاؤ مت، ان کا چرچا کرو۔ یعنی قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر حق مت چھپاؤ۔ ہم نے جو اپنے محبوب کی نعتیں یعنی تعریف تورات شریف میں بیان کر کے دی ہیں، انہیں چھپاؤ مت، ان کا چرچا کرو۔ ذرا غور فرمائیے کہ ہم تورات میں لکھی ہوئی نعت مصطفیٰ کا چرچا کریں گے، ہم جھوم جھوم کر کہیں گے ومن کا امام بالشام، یعنی ہمارے آقا کا مقام سلطنت ملک شام تھا۔ تو ذرا بتائیے یہ چرچا کس کا ہو رہا ہے، کس کی بادشاہت کا بیان ہو رہا ہے، یہ کس کی سلطنت کا بیان ہو رہا ہے؟ ہاں یہ حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے! مخلص و باوفا حضرت معاویہ، باعمل بیریا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ حضرت معاویہ، با خدا باصفا حضرت معاویہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں معیار ایمان قرار دیا۔ آئیے پارہ 1 سورہ بقرہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔
اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضور مفسر قرآن قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی آپ لکھتے ہیں یعنی اے صحابہ قیامت تک جو شخص تمہاری طرح کا ایمان لائے، یعنی مجھے اللہ پاک کو، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اس طرح مانے جیسا تم نے مانا، تب وہ ہدایت پر ہے۔ بہت گہری بات مفتی صاحب لکھتے ہیں۔ اور اگر سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو گمراہ کا گمراہ ہے۔ اے صحابہ تم تمام جنوں اور انسانوں کے ایمان کی کسوٹی ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ نے جو ایمان، صحابہ کا جو ایمان بڑا مضبوط ترین، تو یہ مسلمانوں کو بولا جا رہا ہے کہ ایسا اپنا ایمان مضبوط کرو جس طرح صحابہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، ایسا مضبوط کریں، حق کو ہر طرح سے مانیں، حق کی مخالفت نہ کریں۔ کیونکہ آج کے معاملات ایسے ہیں کہ بعض نادان گمراہیت میں بھیج جانے والے وہ صحابہ کی عظمت پر باتیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ صحابہ کی عظمت باتیں کر رہے ہیں، ان ہستیوں کا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ، اس طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرو جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے، جس طرح مجھے مانا، میرے رسولوں کو مانا، میری کتابوں کو مانا، اس طرح تم کو بھی ماننا ہے، تو وہ ہدایت پر ہے۔ الحمدللہ برملا اس بات کو میں عرض کروں، اس وقت یہ جو وقت چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام و عشق محبت مجدد وقت امام احمد خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کی تعلیمات کو علماء، محدثین، مفکرین، محققین نے بتایا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر آنکھ بند کریں تو انشاءاللہ العزیز صحابہ نے جیسا ایمان مضبوط کیا ہوا تھا، ان کے فیضان سے ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ بس یہ مختصر جملے میں علماء محدثین نے جو ہمیں سمجھا دیا اس کو سمجھا۔ اب یہ ملے گا سے بہت سے حالت کا نام لے کر پھر آگے پیچھے بات وہی آئی قرآن مجید کی کہ حق کو مت چھپاؤ، سنا نا یہ پیچھے آپ نے سنا، اور جان بوجھ کر حق مت چھپاؤ۔ پتہ سب ہے صحابہ کی عظمتوں کا، ارے یہ صحابہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ امت کے بہترین لوگ ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ سن لیجیے، پھر ہم کیوں وہ کریں۔ اب رہا صحابہ میں آپس کے جو معاملات ہوئے، جس سے حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو بھی لکھا، پڑھے تو سے فرمایا مشاجرات صحابہ، صحابہ کے آپس کے معاملات۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، خوبیاں بس بیان کریں، جو کچھ آپس میں معاملات ہو گئے ان پہ اپنی زبان کو بند رکھیں، کیونکہ وہ دونوں کے دونوں صحابہ صحابیت کے منصب پر ہیں۔ بس اختلافات جو ہوئے پڑھائی نہیں اصل میں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ علماء حق جو ہے، جو حق پر ہیں، علماء اہل سنت
وجماعت محدثین محققین مفسرین فرمایا علماء کا اختلاف یہ باعث رحمت ہے. تو جب صحابہ کے آپس کے معاملات ہے وہ کتنا بڑا کام ہوگا. اس لیے فرمایا صحابہ کے آپس کے معاملات مشاجرات صحابہ اس میں اپنی زبان کو بند رکھیں. مٹی کی مثل نہ بنے کہ وہ سارے خوبصورت حصے کو چھوڑ کر جسم کے جہاں تھوڑی سی خرابی سی ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھتی ہے. یہ ایک مثال تھی. ایسا نہ بنے. ہم تو اہل سنت و جماعت شان ہی تو بیان کرنے والے ہیں. شان ہی پر تو تعظیم ہی پر تو ادب ہی پر تو ہمیں ناز ہے. اور جس عبادتوں میں تعظیم نہیں ہے جن عبادتوں میں ادب نہیں ہے تو سمجھیے وہ عبادتیں خالی سی ہیں پھیکی سی ہیں. حج کرنے چلے جائیں حج میں اگر آپ نے آداب کو بہت نے دیکھا نماز پڑھ لے نماز میں نماز کے جو آداب ہیں نماز کے جو طریقہ کار ہے اس کا آپ نے پاس نہیں رکھا تو نماز کی لذت کیسے ملے گی. بے شک نماز بچاتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ایسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بچاتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. بتا سوچے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں سامنے والا مجھے ٹوک دے یار آپ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو پھر ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہو. آپ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو پھر سود کی طرف جاتے ہو. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو پھر رشوت دیتے ہو. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو پھر پڑوسوں سے بھٹا کرتے ہو. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو پھر اولاد پر بھیجا ظلم کرتے ہو. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو بڑوں کا ادب نہیں کرتے. وہ کیا کہہ رہا وہ یہ کہہ رہا کہ یار آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے بارے میں تو قرآن کا حکم ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری نماز میں غلطیاں ہیں ہمارے انداز میں غلطیاں ہیں ہماری نمازیں درست نہیں ہیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے علاج کو فالو کریں گے بس یہ. اس لیے صحابہ کی شان بیان کریں اور فرمائے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الحسنى سب سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس بارے بات کریں. داتا صاحب زندگی بھر صحابہ کی شان بیان کرتا ہے. حضور غوث اعظم صحابہ کی شان بیان کرتا ہے. حضور غریب نواز صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے عبداللہ شاہ غازی صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے. یاد رکھیے اگر صحابہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی نا تو یوں سمجھیے کہ ولایت تو دور کی بات تقویٰ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ صحابہ کا جو صحابہ کو فیضان مصطفیٰ حاصل ہے نا تو صحابہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے. ان کی ایک بہن جو ہے ام حبیبہ آقا کریم کے نکاح میں بس تو یہ 22 رجب یہ جو ہے آپ کا یوم عرس. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام مانا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ. سوچئے کتنی بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہے. تاریخ اسلام میں اگر کوئی بادشاہ سب سے پہلے وہ حضرت امیر معاویہ ہے ملوک اسلام. یہ جملہ یاد رکھیں. مکہ المکرمہ کے مشہور سردار حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ان کے بارے میں نہ جانے لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. یہ بھی مقام صحابیت پر ہیں. امیر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام نے ان کی ساری پرانی چیزیں بلا دی تو میں اور آپ کیا یاد رکھیں گے کیوں یاد رکھیں گے. صحیح بات ہے.
آقا نے جب اپنی غلامی میں قبول کر لیا تو پھر کیا مسئلہ؟ آپ کا نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، اور ناصر الدین یعنی دین کے مددگار، ناصر الحق یعنی حق کے مددگار، آپ کے القاب ہیں ناصر الدین اور ناصر الحق، یہ آپ کے القاب لقب۔ حضرت امیر معاویہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا قد مبارک دراز یعنی لمبا تھا، رنگت آپ کی سفید اور خوبصورت تھی، شخصیت روبدار تھی، سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جب مہندی لگاتے اپنی داڑھی میں خوش ہو جائیں کہ امیر معاویہ بھی مہندی لگاتے، ایک نسبت اب تو پہ ناز کرے۔ اگر کوئی رنگ وغیرہ لگاتا بھی ہے تو رنگ میں ممانعت نہیں ہے، ہو سکتے تو بلیک رنگ نہ ہو، کوئی دوسرے رنگ آتے ہیں، لیکن رنگ میں کیمیکلز بہت ہوتے ہیں تو جلد کو نقصان دینے والے معاملات بہت ہوتے ہیں۔ اور اگر ابھی کچھ سفید ہو رہے ہیں اور رنگ لگانا شروع کیا تو پھر وہ کہتے ہیں جلدی سفید ہو جاتے ہیں، پھر بالوں کی سفید سے لوگ ووٹ رکھتے ہیں کیا ہو کیسے ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ انسان فطرت ہے، تو کہتے ہیں نزلے سے ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہو گئے، نزلہ ہوا یا کھانسی ہو یا کچھ بھی ہو گئے، سفید بال ہو گئے، آپ کے میرے بس میں تو ہے تو رنگ وغیرہ بھی لگا سکتے، بلیک رنگ سے بچے تو اچھا۔ بہت حلم والے، پربار، باوقار، مالدار لوگوں میں سردار، کرم فرمانے والے، انصاف قائم کرنے والے تھے، اے امیر معاویہ سے محبت کرنے والے۔ آپ کی سیرت کے یہ چند گوشے دیکھنا ہے، حلم، پربار، سبحان اللہ، باوقار، اور وقار بھی ایسے تھوڑی مل جاتا کہیں آپ کو کسی فیکٹری سے ملا اپنا وقار رکھ لینا، یہ سیرت میں نکھار جو ہے نا، یہ وقار جو ملتا ہے نا، یہ ایسے نہیں ملتا۔ اللہ سے ڈرنا پڑتا ہے، اللہ کی بات میں جھکنا پڑتا ہے، اللہ کی مخلوق کو رحم کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی تعظیم کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ وقار حاصل کے وقار اللہ کے لیے حاصل کرنا، اور یہ عبادتوں، ریاضتوں، نرمی، شفقت، علم، قربانی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ نرمی بہت بڑا خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ علامہ حسین کی محمد دیار بکری فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ روب و دبدبہ والے تھے، دور اندیش، بہادر، سخی، پربار بادشاہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے صلح حدیبیہ کے دن 6 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے انتہائی با اعتماد صحابہ کرام، جنہیں حضور اکرم علیہ السلام نے قرآن کریم کی کتابت یعنی لکھنے کی ذمہ داری دی تھی، ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، اللہ کی کتاب کو جمع کرنا، اس کو لکھا جا رہا ہے، اور محبوب کریم نے ذمہ داری دی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، معاویہ کو میرا سلام کہیے۔ جبرائیل سید الملائکہ حضرت معاویہ کو سلام کرنے آ گئے، اور نادان لوگ سے بغض رکھ لے، تو بغض تو نادانی رکھتا ہے نا، دانا تو محبت کرتا ہے، نادان یہ اپنی نادانی کی وجہ سے لوگ بہت ساری برکتوں کو کھو دیتے ہیں۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر معاویہ کو میرا سلام کہیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے اور وحی کی امین ہے، سبحان اللہ، کاتب ہیں جو کلام خدا و رسول کا
پکا اصول کا، ہر زاویہ ہے جس کا ذہانت کا زاویہ وہ ہے معاویہ. سبحان اللہ. راوی ہے جو حدیث رسالت مآب کا کاتب کتاب کا، نو کے زباں ہے جس کے فیوز سماویہ وہ ہے معاویہ. پیار اسلامی بھائیو، حضرت امیر معاویہ جنتی صحابی کو ایک شرف یہ بھی ملا کہ آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، تمام مسلمانوں کی ماں، سبحان اللہ. نبی کے نکاح میں جو خوش نصیب عورت آتی ہے وہ مومنین کی ماں ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیسا مقام مل جاتا ہے. ابھی محبوب کے یعنی نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ عورت ہی تھی، صحابیہ ہی تھی وہ، لیکن جب آقا کے نکاح میں آ گئی صحابیہ تو رہی، دوسرا مقام یہ ملا وہ مومنین کی ماں ہو گئی. تھوڑی سی دیر میں یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. محبوب کریم سے نسبت پانے کا کمال کے ایک تو صحابیہ کا مقام مل گیا اور محبوب کے نکاح میں آ کر مومنین کا ماں کا اسے شرف مل گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ سگے بھائی امیر معاویہ کی سگی بہن اور محبوب کے نکاح میں، اسی لیے علماء کرام نے کیا بات لکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں اسی لیے علماء کرام حضرت امیر معاویہ کو خال المؤمنین کہتے ہیں. کون پتہ ہے خال المؤمنین کیسے کہتے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کے ماموں. جب ان کی بہن محبوب کے نکاح میں آ گئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب محبوب کے نکاح میں ہوئی، ابھی تک تو یہ صحابیہ ہی کا مقام میں تھی، اب زوجہ نبی بننے کا مقام ملا، امہات المومنین میں آ گئی، اور دوسرا مقام یہ کہ انہیں مسلمانوں کی ماں بننے کا مقام ملا. اور ان کے محبوب کے نکاح میں آنے سے حضرت امیر معاویہ کو جو مقام ملا وہ یہ ملا کہ تمام ایمان والوں کے وہ ماموں ہیں. اللہ سبحان اللہ. بھائی جو ماں کا بھائی ہوتا کون ہوتا ہے؟ وہ ماموں ہوتا ہے نا. تو ماموں سے تو وفا کی جاتی ہے، ماں کا بھائی ہے. وہ کیسا بے وفا بان جائے جو ماموں کے بارے میں ذرا سی بات غلط کرتے ہیں. کیوں غلط کرے بھائی؟ ماں کو تکلیف نہیں ہوگی. تو جو امیر معاویہ کے بارے میں ذرا سی بات کی نگیٹو کرتے ہیں، مائنس میں کرتے ہیں، ان نادانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم امیر معاویہ ہی کو تکلیف نہیں دے رہے. آپ کی بہن جو محبوب کے نکاح میں ہے، جو مسلمانوں کی ماں ہے، آپ ان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. وہ ایک مجرم نہیں ہے، ایک مجرم ہو گئے لوگ. اور پھر جب وہ حضرت ام حبیبہ کو تکلیف ہو رہی ہے، سوچیے آقا کریم کو کتنی تکلیف ہوگی. ایو امت کے ماموں ہیں، آقا کے تو صحابی ہے نا وہ. تو جو محبوب کے صحابہ کے بارے میں ذرا سی بات کی غلط سوچے اور اللہ نہ کرے کر دے، تو آقا کریم کو کتنی تکلیف ہوگی. یاد رکھیے. نہ بیٹا ہو نا بڑا محب ہو، اس کو اپنے مطلب اپنے اس میں نسب میں ہو، اگر کوئی بیٹے کے بارے میں بات کرے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا. تو صحابہ تو محبوب کے سچے اور وفادار غلام ہیں. ان غلاموں کے، ان صحابہ کے بارے میں ذرا سی بات کی غلط کریں تو سوچیے سردار کو کتنا، آقا کو کتنا دکھ ہوگا. اگلی بات ابن عساکر بڑی مستند کتاب، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن پیارے آقا کریم علیہ السلام ام حبیبہ کے یہاں تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ کے یہاں تشریف لائے. اس وقت امیر معاویہ بھی وہی تھے، آپ کے بھائی ام حبیبہ کے. آپ کی پیاری بہن ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی. ایسی محبت کی بہن بھائیوں کا ہے. آج بھی بہن بھائی ہیں، ایک دوسرے بات نہیں کرتے. وہ بہن ماں تو بہن ماں. ابھی ایک جگہ میں گیا تو ماں مجھے کہا کہ کوئی گھر بکا ہے، کسی نے کہا، کسی نے بولا مجھے لینا ہے، ذرا آپ چلو ذرا دیکھیں. کیا ہوا؟ وہ لوگ دو بہن بھائی ہیں سگے،
نیچے بھائیوں پر بہنیں ہمیں بن نہیں رہی ہے، بالکل علیحدہ ہیں. اس قدر ان کے آپس سے طلاق ہو گئے، وہ دونوں کے دونوں بہن بھائی گھر بیچنے میں راضی ہو گئے. کوئی بہن بھائی نہ نند کا معاملہ، نہ ساس کا معاملہ، نہ جیٹھانی کا، نہ دورانی کا، کچھ بھی نہیں. دو بہن بھائی ہیں، بھائی نیچے بہنوں پر، اس میں بھی نہیں بن رہی. تو یہ معاشرے میں بہت بگاڑ ہے. ارے بہن بھائی ہیں، آپس میں پیار پیدا کریں، محبت پیدا کریں. قرآن کریم نے تو عام مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے. یہ تو آپ کے بالکل خونی بہن بھائی ہیں. نہ بگاڑیں. کوئی ایک بڑا بولتے چپ ہو جائیں، تب گزر کرتے. یاد رکھیے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے جو حسن سلوک کرتا ہے. حسن سلوک سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے. یہ دیکھیں بہن بھائی، حضرت امیر معاویہ آئے گھر میں موجود تھے. حضرت ام حبیبہ کنگھی کرنے والی، آقا کریم نے یہ منظر دیکھا. سبحان اللہ. دیکھ کر اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ محبت کرتی ہو؟ سوال آقا کریم نے سوال کیا، کیا تم امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ بہت سے سنے چکے. بہن سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کیا امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ میرے بھائی، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ انہیں خوشخبری تھی. کیا خوشخبری تھی؟ سنے وہ نادان لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بک بھی دیتے ہیں الٹا. آئیے اللہ کے بابو فرما رہے، اے ام حبیبہ، کیا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی ہیں، بھلا بھائی سے محبت نہیں ہوگی؟ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی عظیم بشارت آقا کریم نے امیر معاویہ سے محبت کرنے والوں کو دے دی. آ جائیں وہ تمام نادان، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ چوکیدار ہو، چاہے وہ مالک ہو، چاہے نوکر ہو، چاہے سیٹ ہو، کچھ بھی ہو، ہے مسلمان تو آ جائے امیر معاویہ سے سچی محبت. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیر معاویہ کو معاذ اللہ اہل بیت سے افضل کہے. کوئی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا. امیر معاویہ کے شان اپنی جگہ ہے، لیکن امام حسن کی شان اپنی جگہ، حضرت مولا علی کی شان اپنی جگہ. بالکل جب امام حسن حضرت علی کے شہزادے نے پوری صلح کر لی اور خلافت دے دی تو آپ کون ہو کر بول رہا ختم ہو گیا. اور حضرت امیر معاویہ علیہ ویسے کتنی محبت کرتے. آخری بات عرض کریں، آپ ایک مرتبہ امام حسن کی بارگاہ میں آئے. امام حسن کون؟ حضرت علی کے لخت جگر بڑے بیٹے امام حسین سے آئے کچھ تحائف لے کر، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کو امیر معاویہ نے تحائف حضرت امام حسن کو دیے. اور حضور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. امیر معاویہ کا یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ دینے کے بعد عرض کی کہ علی جان، یہ میں نے تحفہ دیا ہے، مجھے پتا آپ کی شان عالی شان ہے، آپ کی شان کے لائق شان کی لائق کے مطابق میں آپ کی خدمت نہ کر سکا، اور جو کچھ میں نے آپ کو پیش کیا قبول کر لیا. یہ حضرت امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے. اللہ کریم نے بڑا نوازا، کیوں نہ نوازا؟ رب کریم نے اتنا نوازا کہ محبوب کے غلام ہیں، صحابہ ہیں. اللہ کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. 22 جمادی الثانی ہے، 22 رجب عروس منگل عید کا یوم عرس ہے. میں آپ تمام بھائیوں سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم 22 رجب کو 22 منٹ تو ان کے اصالے صاحب کے لیے نکالے گا اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. کیا پیش کریں گے؟ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں یا اپنے گھر میں یہ ساری بات کریں. اپنے بچوں کو سب کو بولتے ہیں بھائی 22 یاسین شریف پڑھیں گے آج. یہ کوئی عدد حدیثوں میں نہیں ہے، نسبتاً نیاز کرو، اور ہم 22 یاسین شریف پڑھیں گے اور ہم 22 تاریخ کے گھر میں میٹھا بھی بنائیں گے اور اصالے ثواب کریں گے.
دکان میں اپنے دکان میں کریں گے، 5-6 تو ایک دکان میں ہوتے ہی ہیں، نہ پڑھے 11 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، پڑھ کے عیسیٰ کو منگا کر نہ منگائیں، ایسی پڑھ لیں، فاتحہ کریں، عیسیٰ ثواب کریں، اور امیر بابی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔